بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول ستارہ شام جس کی رائٹر ہیں آمنہ ریاض، اس کی یہ آئی تھنک 37ویں ایپیسوڈ ہے. ٹھیک ہے، اور آئی نو میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ انتظار کروا چکی ہوں، اور ابھی میں نے ایک کمنٹ بھی پڑھا ہے تو اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ آپ بہت ہی چھوٹی ایپیسوڈ دیتی ہیں. ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم لوگ بار بار ایپیسوڈ چینج کریں اور لگائیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مین چینل نہیں ہے میرا. مین چینل جو ہے وہاں پر میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ 2 گھنٹوں کا آپ لوگوں کو ناول دوں، اور یہاں پر میں شارٹ ناول اس لیے اپلوڈ کرتی ہوں تاکہ اس کی تھوڑی ریچ اچھی رہے. اگر میں لانگ ویڈیوز یہاں پر دوں گی تو مجھے اس کا اتنا وہ بینیفٹ یا وہ نہیں ہوتا، تو میرے لیے چیزوں کو مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو میں ایک مین کام کے طور پر نہیں کرتی، میں اس کو پارٹ ٹائم کے طور پر کرتی ہوں، اور میں جب فری ہوتی ہوں میں تبھی ریکارڈنگ کرتی ہوں. میں ہر وقت ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکتی، میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو میں تھوڑا ایک ٹائم بریک بھی مجھے لینا ہوتا ہے. دوسرا میں بزی ہوں آج کل، میرا تھیسس ورک چل رہا ہے، تو یہ سب ساتھ ساتھ ہی چلتا ہے. لیکن آئی پرومس یو گائز کہ میں آپ لوگوں کو اب اس سیٹنگ میں بیٹھ کر، مطلب اب میں بیٹھی ہوں نا تو میں اس ناول کو کمپلیٹ کر کے ہی اٹھوں گی. ان دا سینس کہ میں اس کی ایپیسوڈز بناتی رہوں گی، آپ کو گیپ نہیں ملے گا. اور دوسری چیز میں نے اس کی وہ بنا دی ہے، کیا کہتے ہیں، پلے لسٹ. آپ لوگ ایک ہی بار پلے لسٹ پر جائیں گے، ادھر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے پہلی ایپیسوڈ پر، تو آپ لوگوں کو بار بار وہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ایپیسوڈ وہ خود بخود ہی چینج ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، تو میں بس اتنا ہی کر سکتی ہوں، اور میرے بس میں نہیں ہے کیونکہ میرے لیے بہت مشکل ہیں چیزیں پہلے ہی آلریڈی. آج کل تو میں انسٹاگرام پر بھی کام کر رہی ہوں. میں کام ان دا سینس کہ مجھے وہاں کے لیے بھی کانٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے، اس کو میں آبزرو کر رہی ہوتی ہوں. ویسے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آج کل، میں بہت خوش ہوں کہ میرے انسٹاگرام کے فالوورز بڑھ رہے ہیں، اور ایک طرح سے نیو جرنی سٹارٹ ہوئی ہے انسٹاگرام پر. پہلے مجھے لگتا تھا یار میں ایسا کیا کروں کہ مجھے انسٹاگرام پر فالوورز ملیں، کیا کروں میں ایسا. تو اب الحمدللہ تھوڑے سے ہی دنوں میں میرے کافی اچھے فالوورز ہو گئے ہیں، اور آئی نو کہ یہ اب چیز رکے گی نہیں، یہ ود دا پیسیج آف ٹائم بڑھتی ہی رہے گی انشاءاللہ. تو ٹک ٹاک پر بھی میں نے ایسے کیا ہے، باقی جو پلیٹ فارم جو مجھے پتہ ہے، یوٹیوب پر بھی میں اس کے شارٹس ڈالوں گی، لیکن اس کا وہ دوسرا چینل ہوگا ناولز فار ایور شارٹس کا. ٹھیک ہے، تو ادھر میں اپنے وہ ڈالا کروں گی شارٹس. اور اس کے علاوہ اسنیپ چیٹ پر بھی میں نے سوچا ہے، فیس بک پر بھی چلتے ہیں ایڈز، تو یہ ساری جگہوں پر میں کروں گی. تو بس آپ لوگ پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، یہ وقتی ہوتی ہیں. باقی میں تو آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہوں گی انشاءاللہ ہمیشہ. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. واٹ ربش، ایسا کیوں کہا آپ نے جلال سے؟ چند منٹ بعد ماوا کے لبوں سے ٹھٹھرے ہوئے بے یقین الفاظ نکلے تھے. سمینہ اسی طرح پرسکون بیٹھی تھی، ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا. تم میری بات مان کر حویلی جانے پر رضامند ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب دے دوں گی. پلیز ممی، میری برداشت سے زیادہ اونچی ڈیمانڈ کر رہی ہیں آپ. پہلے حویلی جانے کی ضد، اور اب جلال سے شادی. جلال وہ ٹرمپ کارڈ ہے ماوا، جو صرف تم سے نکاح کے بعد ہمارے ہاتھ آ سکتا ہے. سمینہ اس کی پریشانی کی پرواہ کیے بغیر جیسے ایک ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی. ماوا نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا، اس کے دماغ کی رگیں گویا جیسے پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی. یہ ٹرمپ کارڈ اپنے مناسب وقت پر خود چلے گا، لیکن اسے اپنے حق میں کرنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے نکاح. میں نے جھوٹ بول کر جلال کو تمہارے حق میں قائل کیا ہے. وہ معصوم سا انسان ہے، بڑے آرام سے تمہاری محبت میں مبتلا ہو گیا، لیکن تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. ہم جلال کو اپنے حق میں استعمال کریں گے. اس کے بعد تم اس سے خلا لے لینا اور شہروز سے شادی کر لینا. شہروز کو اس بارے میں کچھ پتہ نہیں چلے گا، بلکہ کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ اس بارے میں تم کسی کو کچھ بتانا نہ میں بتاؤں گی. میں جانتی ہوں یہ کام تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن انسان ارادہ کرے تو دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں رہتا، مشکل بھلے ہی لگے. مجھے یقین ہے ماوا، تم یہ کام کر لو گی. میں نے تمہیں دبو یا ڈرپوک نہیں بنایا. لاشعوری طور پر میں نے تمہاری تربیت اس طرح کی کہ تم بہادر، حوصلہ مند بنو، ہر مشکل کے سامنے ڈٹ جاؤ. میری بات سے انکار کر کے مجھے مایوس مت کرو ماوا. رجب کے قاتل کو سزا دلوانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. میں اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتی ہوں. اس حویلی میں جاؤں گی تو تمہیں تمہارا حق ملے گا، اور ثبوت بھی. اب تمہارے پاس 2 ہی راستے ہیں. ایک تو یہ جو میری مرضی کے عین مطابق ہے، جلال سے نکاح کرو اور حویلی چلی جاؤ. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ میری بات سے انکار کر کے میری مری ہوئی شکل دیکھو.
میں سچ کہہ رہی ہوں ماوا، اگر تم نے انکار کیا تو میں خودکشی کر لوں گی، باپ کی تمہیں پرواہ نہیں ہے، ماں کے بغیر بھی مطمئن رہ لینا۔ سمینہ اطمینان سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماوا کے سر پر تو یکے بعد دیگرے تھوڑے برسے تھے، وہ منہ کھولے ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بتا دینا، اور ہاں یہ بات ہم دونوں کے درمیان رہے تو اچھا ہے، بس صورت دیگر خودکشی تو میں کر ہی لوں گی۔ سمینہ کا لہجہ مستحکم تھا، انہوں نے ماوا سے کبھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی، اسے ان کا لہجہ ہی حیران کیے دے رہا تھا، حیرانی، پریشانی، تعجب، بے یقینی، صدمہ، جیسا ہر لفظ اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے ناکافی ثابت ہو رہا تھا۔ وہ ششدر سی سمینہ کو جالی کے دروازے کے پیچھے غائب ہوتا دیکھتی رہی، اس کے سر میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ سائیکوٹک ڈس آرڈر، اس کے کانوں میں پچھلی رات کے کہے ہوئے اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے تھے، صرف یہ ہی نہیں، مختلف آوازیں اس کے ارد گرد پھیل گئی تھیں، کسی انسان کے ارد گرد موجود غیر متوازن رویے اس انسان کی سوچ میں گرہیں لگا دیتے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ گرہیں نفسیاتی الجھنوں میں بدل جاتی ہیں۔ اسے یاد آیا، جینٹ نے ایک بار کہا تھا وہ خاتون سائیکوسس کا شکار تھی، اس نے کل کہا تھا نفسیاتی مریض کبھی اکیلا نہیں ہوتا، وہ اپنے ارد گرد رہنے والے ہر انسان کو ایک مختلف نوعیت کا نفسیاتی الجھاؤ منتقل کر رہا ہوتا ہے، یعنی 1 سے 10 افراد متاثر ہوئے تو سمجھو معاشرے کے 10 خاندان برباد ہوئے۔ ساہیوال میں سیمینار اٹینڈ کرنے کے بعد اس نے سلطانہ آنٹی کو کہتے سنا تھا، ایک معمولی نفسیاتی الجھاؤ کا شکار انسان اپنے ارد گرد رہنے والوں میں سے کسی فرد کو بھی شدید نفسیاتی الجھاؤ بھی منتقل کر سکتا ہے۔ یہ اس کی اپنی آواز تھی جو اس کے ارد گرد چکرا رہی تھی۔ ماوا کے ارد گرد آوازیں بڑھتی جا رہی تھی، اس کی ماں نے اسے خودکشی کی دھمکی دی تھی، وہ ہر طرح کے خطرے سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے جان بوجھ کر موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔ اس نے کل جنت بی بی کو نفسیاتی مریضہ قرار دیا تھا، لیکن آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی ماں خود ایک نفسیاتی مریضہ بن چکی ہے۔ یہ بات سوچنے میں عجیب لگ رہی تھی، لیکن شاید حقیقت یہی تھی۔ سربت کی طبیعت سنبھل چکی تھی اور وہ ہسپتال سے ڈسچارج بھی ہو گئی تھی، لیکن ڈاکٹر نے انہیں کچھ عرصہ کے لیے مکمل بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی، ساتھ ہی ساتھ سفر کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اینیا نے سنا تو فوراً ان کے سر ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ یہیں رہوں گی۔ پاگل مت بنو انو، وہاں تمہارے بھائیوں اور ڈیڈی کو تمہاری ضرورت ہوگی، سربت نے پیار سے کہا تھا۔ ضرورت تو آپ کو بھی ہے، پھر آپ کیوں نہیں چل رہی ہمارے ساتھ؟ تمہارے سامنے ہی تو ڈاکٹر انصار نے کہا ہے کہ مجھے کچھ عرصہ سفر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر انصار نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی، انہوں نے صرف آپ کو بیڈ ریسٹ کی تاکید کی تھی۔ اینیا نے بالآخر بات کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ میں جانتی ہوں ممی، آپ کے اور ڈیڈی کے درمیان کوئی ایشو چل رہا ہے، اسی لیے آپ ہمارے ساتھ نہیں آ رہی۔ نہیں انو، ایسی تو کوئی، سربت نے سر پٹا کر کہا۔ پلیز ممی، اب کم سے کم آپ مجھ سے تو غلط بیانی نہ کریں۔ میں ولید حتیٰ کہ ولی بھی جانتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، لیکن آپ ہوں یا ڈیڈی، دونوں میں سے کوئی اس ایشو پر بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہم تینوں آپ دونوں کے درمیان پنگ پونگ بالز کی طرح حرکت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، آخر ایسا کب تک چلے گا؟ اور ولید بتا رہا تھا آپ اور ڈیڈی میری شادی پلان کر رہے ہیں۔ پلیز ممی، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، پہلے میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہو جانے دیں، اس کے بعد شادی بھی ہو جائے گی، اس نے قطعیت سے کہا تھا۔ یہ ضروری ہے انو، سربت نے آہستگی سے کہا تھا، تمہاری شادی ہو جائے تو ہمیں کوئی فیصلہ کرنے میں سہولت رہے گی۔ ممی کیسا فیصلہ؟ صدمے سے اس کی آواز خود بخود دھیمی ہو گئی۔ کیا آپ اور ڈیڈی سچ مچ علیحدگی کے متعلق سوچ رہے ہیں؟ آخر ایسے کون سے اختلاف ہیں آپ دونوں کے جنہیں سلجھایا نہیں جا سکتا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ دیکھو انو، جب دل پر بوجھ بڑھ جاتے ہیں نا، تبھی ایک عورت اپنے اندر اتنا حوصلہ پیدا کر پاتی ہے کہ اپنا گھر توڑنے کے متعلق سوچے۔ خدا نہ کرے کہ تم پر کبھی ایسا وقت آئے۔ لیکن ممی، ابھی کوئی سوال مت پوچھو اینیا، بعض اوقات انسان کوئی فیصلہ کر لیتا ہے لیکن اس فیصلے کے حق میں دلائل نہیں دے سکتا۔ کچھ روز بعد یا ممکن ہے چند مہینوں کے بعد میں اپنے اندر اتنا حوصلہ محسوس کروں کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دے سکوں، لیکن ابھی میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ سربت کا انداز اس قدر بے چارگی لیے ہوئے تھا کہ وہ چاہ کر بھی پھر کچھ نہ کہہ سکی۔ ماوا عجیب کشمکش کا شکار تھی، کیونکہ وہ بہت واضح انداز میں سمینہ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر چکی تھی، اور سچی بات ہے اس کے دل و دماغ کو اس فیصلے کی حمایت میں کوئی تعامل بھی نہیں تھا۔ وقت دقت تھی تو صرف ان کی دھمکی، ان کی جذباتی بلیک میلنگ کا طریقہ کار، یعنی ان کی مستقل خاموشی۔
یہی بات ماوا کے لیے اور بھی پریشانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ اس کی چھٹی حصے اسے بار بار آگاہ کر رہی تھی کہ ماں کی بات ماننے کے نتیجے میں وہ خود کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے گی جس سے نکلنا پھر ساری زندگی آسان نہ ہوگا، اور ان کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں وہ اپنا کہا سچ کر دکھائیں گی۔ اگر وہ اپنی فطرت کے برعکس کوئی مطالبہ کر سکتی تھی تو پھر وہ کچھ بھی کر گزریں گی۔ وہ سوچ سوچ کر تھک چکی تھی، لیکن کوئی حل ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ تب ایک ایک کر کے اس نے ان افراد کے نام سوچنا شروع کیے جن سے وہ اس سلسلے میں مدد کی توقع کر سکتی تھی۔ فیضان ماما سے تو انیا والے سلسلے کی وجہ سے اب تک ناراضی چل رہی تھی، بول چال تک بند تھی، اس لیے وہ تو اس لسٹ سے فوراً ہی خارج ہو گئے۔ پھر اسے فیاض ماموں کا خیال آیا۔ اس نے سوچا ضروری نہیں کہ وہ ڈائریکٹ ان سے بات کرے، آخر وہ اشارتاً بھی تو بات کر سکتی ہے، اور جو کہ فیاض ماموں کا اس سارے معاملے سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا، اس لیے یقیناً ماموں سے بات کر کے ان پر ماں کی ذہنی حالت واضح ہو سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے کال ملائی، لیکن آگے ایک نئی صورتحال اس کی منتظر تھی۔ سمینہ کو کیا پریشانی ہے ماوا؟ فیاض ماموں نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ کوئی پریشانی نہیں ہے ماموں۔ ماوا کے تمام حواس یکدم چوکنے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ کیا ممی نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ نہیں، کہا تو کچھ نہیں ہے، فیاض ماموں نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ ویسے بھی سمینہ نے کب کوئی بات شیئر کیا؟ اس کے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے ہمیشہ میرے لیے اندازہ لگانا مشکل رہا ہے، بلکہ شاید ہمیشہ کا لفظ میں نے غلط جگہ استعمال کیا ہے۔ سمینہ ہمیشہ سے ایسی نہیں رہی، لیکن رجب کے انتقال کے بعد اس کے مزاج میں کچھ عجیب سی تبدیلی پیدا ہونے لگی تھی۔ وہ پہرو خاموش رہتی تھی، میں اور تمہاری ممانی اسے بولنے پر آمادہ کرتے، اور کہیں کہیں گھنٹوں بعد، بلکہ بعض اوقات تو کئی روز کے بعد وہ بات کرنے پر آمادہ ہوتی تھی، لیکن دل میں آئے خیالات اس نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیے۔ اور جو انسان اپنے دل کی باتیں یا خیالات اپنے قریبی لوگوں سے ڈسکس نہ کرتا ہو، اسے سمجھنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے۔ مجھے چند روز سے عجیب سے خواب آ رہے ہیں جن میں سمینہ پریشان دکھائی دیتی ہے۔ پرسوں میری اس سے فون پر بات ہوئی تھی، اس کی آواز سن کر بھی مجھے یہی لگا کہ وہ کسی پریشانی کا شکار ہے، لیکن میرے پوچھنے پر حسب عادت وہ ٹال گئی۔ مجھے تم سے یہ کہنا تھا بیٹا، اپنی ماں کا بہت خیال رکھو، تمہارے لیے اس نے زندگی میں بہت کچھ سہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا۔ انہوں نے ماوا کی کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ماوا نے جیسے بددل ہو کر فون بند کر دیا۔ اسے یاد آیا فیاض ماما اس طرح کی باتیں کوئی پہلی بار نہیں کر رہے تھے، وہ اکثر اس طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن آج اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ بطور خاص اسے سنایا جا رہا ہو۔ وہ کچھ دیر بیٹھی سنتی رہی، پھر بیزار ہو کر باہر آ گئی۔ لون ویسے ہی جھاڑ جھنکاڑ حالت میں پڑا تھا۔ آج تو مطلب ہی صاف تھا۔ ماں اسے خیال آیا کہ 2 روز سے اس کی انیا سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اور لون کی ابتر حالت پر غور کرتی انیا کی طرف آ گئی، لیکن یہاں آ کر شازیہ کی زبانی اس کی غیر موجودگی کا پتہ چلا۔ واپسی کب تک ہے؟ پتہ نہیں بی بی، اس بارے میں تو مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، مالک لوگ ہیں، جب دل کرے گا آ جائیں گے۔ ماوا جو انیا سے گپ شپ لگا کر اپنا ذہن بٹانا چاہ رہی تھی، یہاں سے بھی بددل ہو کر نکلی، پھر گیٹ سے ہی باہر آ گئی، یوں ہی بے مقصد چہل قدمی کرتے ہوئے۔ اسے خود بھی پتہ نہیں چلا وہ کس سمت میں چل پڑی، چونکہ اس وقت جب اس نے خود کو کسی بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں کھڑے پایا، وہ چونکہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھی، اس لیے چند لمحے خالی خالی نظروں سے بلڈنگ کو دیکھتی رہی۔ ماں اس کے ذہن میں بجلی کا ایک کوندھا سا لپکا۔ ارے جلال بھی تو یہیں رہتا ہے، مجھے پہلے اس بات کا خیال کیوں نہیں آیا کہ مجھے جلال سے اس بارے میں بات کرنا چاہیے۔ ممی نے اس سے جھوٹ بولا کہ میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، ممکن ہے اسے ممی کی بات کا یقین ہی نہ آیا ہو اور وہ خود ہی انکار کر دے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ وہ تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ یہ محض اتفاق ہی تھا کہ جب ماوا نے ڈور بیل بجانے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک اسی وقت شبی دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔ ماوا کو دیکھتے اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ جی فرمائیے۔ اس انداز پر ماوا نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ پسند تو وہ اسے پہلے بھی نہیں تھا، عجیب اکھڑ اور بدتمیز سا لگتا تھا، اس طرح بات کرنے پر اور بھی برا لگا۔ فرمانا کیا ہے؟ میں جلال سے ملنے آئی تھی۔ کیوں؟ شبیر نے بے ساختہ پوچھا۔ اب ماوا کے پیشانی پر بل پڑ گیا۔ اس کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ جلال کے پرسنل سیکرٹری ہیں جو اپائنٹ لیے بغیر ملنے نہیں دیتے؟ شبیر نے اسے جانتی نظروں سے دیکھا۔ ناپسندیدگی کی صنعت تو وہ اسے پہلی ملاقات میں ہی دے چکا تھا، لیکن دقت یہ تھی کہ فی الحال اس کی یہاں موجودگی شبیر کو بری طرح کھٹکی تھی۔ اگر میں کہوں ہاں تو، اس نے اپنی عادت کے برخلاف بات کو طول دیا تھا، تو میں کہوں گی کہ میں جلال کی فرینڈ ہوں۔ آپ جا کر اس کو بتا دیں کہ میں آئی ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے بھی زیادہ کسی پرسنل سیکرٹری کے کچھ اختیارات ہوتے ہیں۔ ماوا نے اچھی خاصی چوٹ کی تھی۔ شبیر تلملایا ضرور، لیکن پھر بھی ضبط کر گیا۔ جلال گھر پہ نہیں ہے۔ ماوا پر اوس گر گئی۔ کہاں گیا ہے؟ کب تک واپس آئے گا؟ اس نے بے قراری سے پوچھا، اور اس کے انداز کو شبیر نے بطور خاص نوٹ کیا تھا۔ ٹورنٹو گیا ہوا ہے، 1 مہینے سے پہلے واپسی ممکن ہے۔ آپ دوبارہ تشریف لانے کی زحمت نہ کیجیے گا۔ شبیر نے رخائی سے جھوٹ بولا اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ ٹورنٹو؟ ماوا نے زیر لب دہرایا، پھر تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ سنیے، کیا مجھے جلال کا کوئی کانٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے؟
ہرگز نہیں، کیونکہ جلال نے غیر ضروری لوگوں کو کانٹیکٹ نمبر دینے سے منع کر رکھا ہے، اس نے دل جلانے والے انداز میں کہا، اور ماوا کو پیچو تاب کھاتا چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ جلال خود تو اتنا اچھا، یہ فضول قسم کے رشتہ دار پتہ نہیں کس غلطی کی سزا کے طور پر ملے ہیں اسے، ماوا نے پیر پٹک کر سوچا تھا۔ ماوا بری طرح ذہنی تھکن کا شکار ہو چکی تھی، گو کہ وہ اتنی جلدی ہمت ہار دینے والے میں سے نہیں تھی، لیکن مقابل اس کی ماں تھی اور جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ محبت کس طرح انسان کے ارادوں کو ڈگمگا دیتی ہے اور کس طرح کمزور بنا دیتی ہے، اس کا احساس ماوا کو پہلی بار ہی ہوا تھا۔ اس نے ممی کو سمجھانے کی بھی کوشش کر دیکھی تھی، لیکن بے سود سمینا نے اس معاملے میں ضد باندھ لی تھی اور اپنے مطالبے سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ حویلی جاؤ، اپنے حصے کی جائیداد کے ساتھ ساتھ ثبوت لے کر آؤ، ماوا نے کئی بار ان سے بحث کی، لیکن سمینا کی ایک ہی رٹ تھی، ان دو کاموں کو انجام دینے کے لیے آخر جلال سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میری بات ماننے کی یقین دہانی کرواؤ، میں تمہیں سارا پلان سمجھا دوں گی۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی اتنا ضدی نہیں پایا تھا جتنا وہ آج کل ہو رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے شہروز سے بات کرنے کی ٹھانی، لیکن ایک عجیب بات ہوئی، شہروز کبھی اس سے اتنا خفا نہیں ہوتا تھا، نہ کبھی اس نے ماوا سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر اس روز اس کا موڈ پہلے سے ہی کسی بات پر خراب تھا۔ رہی صحیح کسر ماوا کی جلد بازی نے پوری کر دی۔ چلو شہروز، شادی کر لیتے ہیں، اس نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ یہ تمہیں بیٹھے بٹھائے کیا سوجی؟ وہ حیران ہوا۔ بس یوں ہی، تم کہہ رہے تھے نا، اس نے نظر تراشا۔ جب کہہ رہا تھا کاش اس وقت تم نے میری بات مان لی ہوتی، لیکن اس وقت تو تمہیں اپنے شوق اور اپنے خواب عزیز تھے، شادی تمہیں ایک بوجھ کی طرح لگ رہی تھی اور مجھ سے منگنی اپنی زندگی کی سب سے بڑی حماقت۔ میں حیران ہوں ماوا، اتنے سالوں میں تمہیں تمہارے خیالات کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں سکا۔ اس کا لہجہ کڑواہٹ لیے ہوئے تھا۔ ماوا ہکا بکا رہ گئی۔ تمہیں ہوا کیا ہے فیروز؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اب میرے سامنے بنو مت ماوا، پھپھو نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتا دیا ہے؟ یہی کہ اسی شادی کو ٹالنے کے لیے تم نے پاکستان میں پڑھنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم کچھ بھی کہو، لیکن پھپھو اس معاملے میں غلط بیانی کیوں کریں گی؟ میں تو تمہیں خود چند روز میں فون کر کے کہنے والا تھا کہ میری طرف سے تم آزاد ہو اپنی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کے لیے۔ شہروز میری بات تو سنو، لیکن شہروز فون بند کر چکا تھا اور ماوا جانتی تھی اب اسے فون کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ شہروز کو جلدی غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو آسانی سے اترتا بھی نہیں تھا۔ ماوا کو اس کے اشتعال کے ٹھنڈے ہونے تک انتظار تھا اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر چیز جان بوجھ کر اس کی مخالفت پر آمادہ ہو گئی ہو۔ ممی کے نفسیاتی الجھاؤ نے اس کے گرد ایسا جال بن دیا تھا کہ پوری کوشش کے باوجود وہ اس جال سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت وہ سر پکڑے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی تھی، اسی وقت سمینا کمرے سے نکلی۔ کیا بات ہے ماوا، اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ پوچھنے کے انداز میں مکمل لاپرواہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کی فضا مثبت ہو۔ میری ابھی شہروز سے بات ہوئی ہے، آپ نے اسے میرے بارے میں کیا بتایا؟ ڈونٹ وری مائی چائلڈ، ایسا کچھ نہیں کہا جسے بعد میں کور نہ کیا جا سکے۔ ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ بعد میں؟ ماوا کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آپ کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ممی؟ آپ میری پوری زندگی تباہ کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ میں تمہاری زندگی تباہ نہیں کر رہی، سنوار رہی ہوں۔ جائیداد ملتے ہی تمہاری زندگی میں کتنی تبدیلیاں آئیں گی دیکھنا۔ لیکن ممی، لیکن اب کچھ نہیں، مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے ماوا۔ جواب میں آپ کو دے چکی ہوں، جو آپ چاہ رہی ہیں میں نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، سمینا نے متحمل لہجے میں کہا اور واپس بیڈ روم میں چلی گئی۔ ماوا مطمئن نہیں ہوئی تھی، لیکن صوفے پر نیم دراز ہو کر سستانے لگی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب سوچوں نے یلغار کر رکھی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہ اپنی زندگی کا سب سے مشکل اور سب سے احمقانہ فیصلہ کرنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد جب وہ بیڈ روم میں گئی تو سمینا بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی، سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیوں کی ایک خالی شیشی پڑی تھی۔ یہ ہائی پوٹینسی میڈیسن چند روز پہلے سمینا نے اسی سے منگوائی تھی اور اس وقت ماوا کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ گولیاں کس مقصد کے لیے منگوائی جا رہی ہیں۔ صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوتے ہی ماوا کی سیٹی گم ہو گئی، لیکن اس کا دل چاہتا وہ اپنا سر پیٹ لے اور پھر مرتا کیا نہیں کرتا کہ مصادق۔ اس نے سمینا کا مطالبہ ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ یار پتہ نہیں سمینا کو کیا ہو گیا، اتنی فضول کیوں حرکتیں وہ کر رہی ہے، لیکن خیر دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ آئی نو تھوڑا ٹائم ڈیوریشن کم ہے، لیکن میں ایک دن میں 2 ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دیتی ہوں۔ 40 منٹ سے زیادہ میں اس چینل پر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتی ناول یار۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔